السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ یقیناً خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ لوگوں کی اسلامیات کی ٹیچر۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک بار پھر سے آن لائن کلاسز شروع کی گئی ہیں تاکہ آپ کی پڑھائی کا سلسلہ جاری رہے۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے فرشتوں پر ایمان۔ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ ایمان کسی بھی بات کو سچے دل سے مان لینا اور زبان سے اقرار کرنا ایمان کہلاتا ہے۔ چونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا یہ ماننا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں۔ اس بات کو دل سے بھی مانتے ہیں اور کلمے کی صورت میں ہم بار بار زبان سے بھی اقرار کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ مسلمان ہونے کے لیے کچھ باتوں کا ماننا بہت ضروری ہے، یعنی کچھ باتوں پر ایمان لانا بہت ضروری ہے۔ تو وہ بنیادی باتیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، اللہ تعالیٰ کو ماننا ضروری ہے۔ نمبر 2، فرشتوں پر ایمان لانا، آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، انبیاء کرام پر ایمان لانا اور روز آخرت پر ایمان لانا ہر ایک مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور ہمارا آج کا سبق بھی فرشتوں پر ایمان ہے، ٹھیک ہے، جس کو آج ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے فرشتے کون ہیں؟ جیسے کہ ہم انسان اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اسی طرح فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے پیدا کیا ہے۔ نور کیا ہے؟ نور کا مطلب ہے روشنی، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اپنے نور سے پیدا کیا ہے، اس لیے فرشتے اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فرشتوں کو ہم نہیں دیکھ سکتے، فرشتے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، انہیں کھانے پینے اور سونے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ ہر وقت اس انتظار میں رہتے ہیں کہ اللہ پاک انہیں کوئی حکم دیں اور وہ اسے فوراً سے پورا کر دیں۔ ویسے تو فرشتوں کی تعداد کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو ہی علم ہے، فرشتے بے شمار ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم ان کی تعداد کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، صرف ان کی تعداد کا اللہ تعالیٰ کو ہی پتہ ہے۔ فرشتوں میں 4 بڑے اور مقرب فرشتے ہیں جن کے ذمے اللہ تعالیٰ نے کچھ اہم کام لگائے ہوئے ہیں۔ جیسے میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا نا کہ فرشتے ہر وقت اس انتظار میں رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں کوئی حکم دیں اور وہ اس کو پورا کریں۔ تو کچھ فرشتوں کے ذمے اللہ تعالیٰ نے کچھ اہم کام لگائے ہوئے ہیں، ان میں سے آئیے دیکھتے ہیں کون کون سے فرشتے ہیں۔ فرشتوں کے نام اور ان کے کام۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام، ان کا کام وحی پہنچانا تھا، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر انبیاء کرام کے پاس آتے اور انہیں اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 پہ ہیں حضرت اسرافیل علیہ السلام، جن کا کام ہے سور پھونکنا، یعنی حضرت اسرافیل علیہ السلام قیامت کے دن سور پھونکیں گے جس سے ساری دنیا فنا ہو جائے گی، یعنی ساری دنیا ختم ہو جائے گی، سارے جاندار مر جائیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر ہے ہمارے پاس حضرت میکائیل علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ ان کے ذمہ بارش برسانا اور روزی پہنچانا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ آسمان سے پانی برسانے کا کام کرتے ہیں اور لوگوں کو روزی پہنچانے کا کام کرتے ہیں۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس حضرت عزرائیل علیہ السلام، ان کا کام روح قبض کرنا ہے، یعنی یہ روح قبض کرنے کا کام کرتے ہیں، انہیں ملک الموت بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ انسانوں کی روح قبض کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور فرشتے بھی ہیں جو مختلف کاموں کو سر انجام دیتے ہیں۔ یہ 4 تو تھے اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے، ٹھیک ہے، جن کے بارے میں نے آپ کو بتایا، لیکن ان کے علاوہ کچھ اور فرشتے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لاتے ہیں اور بہت سے کام انجام دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان میں 2 ہیں منکر اور نکیر، حضرت منکر اور حضرت نکیر۔ یہ دونوں قبر میں مردوں سے سوالات پوچھنے کا کام کرتے ہیں، یعنی جب انسان مر جاتا ہے تو اس کو دفنانے کے بعد قبر میں
یہ دو فرشتے آتے ہیں اور انسانوں سے اس کے دین کے بارے میں، اس کے رب کے بارے میں سوالات کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ مالک ہے ایک فرشتے کا نام، جو کہ جہنم کا دروہا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ جہنم کا دربان ہے، جہنم کی نگرانی کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ کرامن کاتبین، یہ دو فرشتے ہمارے اعمال لکھتے ہیں، یعنی یہ دو فرشتے جن کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے، یہ ہر وقت ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ہمارے دائیں اور بائیں کندھے پہ موجود ہوتے ہیں۔ دائیں کندھے والا ہمارے نیک اعمال لکھتا ہے، اور جو بائیں کندھے پہ ہوتا ہے وہ ہمارے برے اعمال لکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہیں کرامن کاتبین، اور یہ اعمال نامے روز قیامت اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ہے نیکسٹ ہمارے پاس محافظ فرشتے، جیسے کہ آپ کو نام سے ہی پتہ چل گیا ہوگا، محافظ یعنی کہ حفاظت کرنے والے۔ یہ دو فرشتے انسان کی حفاظت کرتے ہیں، یہ انسان کے آگے اور پیچھے ہر وقت رہتے ہیں، تاکہ انسان کو برے کاموں سے ان کی حفاظت کر سکیں، برے کاموں سے ان کو بچا سکیں، ٹھیک ہے۔ یہ تو تھے ہمارے پاس کچھ فرشتے جن کے بارے میں نے آپ لوگوں کو بتایا۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، آپ لوگوں نے اس سبق کو اچھے سے پڑھنا ہے، اور اس سبق کے جو مشکل الفاظ ہیں ان کے میننگ آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہوں گے، ان میننگز کو آپ لوگوں نے اپنی بکس پہ پینسل کے ساتھ لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بک پہ پیج نمبر 11 پہ، یعنی کہ آج کے سبق پہ، آپ نے سب سے اوپر ڈیٹ لکھنی ہے، اسلامک ڈیٹ لکھنی ہے، جیسے کہ آپ لوگوں کو نظر بھی آ رہا ہے۔ پھر اس سبق کو اچھے سے پڑھنا ہے، اور ساتھ ساتھ ان کے مشکل الفاظ کے معنی بھی پینسل سے نوٹ کرتے جانا ہے۔ میں آپ لوگوں کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں مشکل الفاظ کے معنی۔ نور یعنی کہ روشنی، انجام پورا کرنا، روزی رزق، معزز عزت والے، اعمال کام، اعمال عمل کی جمع ہے، اور عمل کا مطلب ہے کام، مشغول یعنی کہ مصروف، پیروی اطاعت، سور ایک خاص قسم کا بغل یعنی کہ ایک خاص قسم کا انسٹرومنٹ، ایک خاص قسم کا آلہ، جس کو حضرت اسرافیل علیہ السلام روز قیامت اس میں پھونک ماریں گے اور اس سے آواز نکلے گی، ٹھیک ہے۔ مخلوق اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزیں، ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی۔ اب آتے ہیں اس کی ایکسرسائز کی طرف کہ آپ لوگوں نے کیسے اس سبق کی ایکسرسائز کو کرنا ہے۔ پیج نمبر 13 پہ آ جائیں، یہاں بھی آپ نے سب سے پہلے آج کی ڈیٹ لکھنی ہے، ٹھیک ہے، درست بیان پر ٹک کا نشان لگائیں۔ اب بک ایکسرسائز جو ہے تو آپ لوگوں نے اپنے انک پین کے ساتھ کرنی ہے، ٹھیک ہے، یعنی پین لے لینا ہے ہاتھ میں، اور آپ نے اس سبق کو جب اچھے سے پڑھا ہوگا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کون سے صحیح ورڈز ہیں، ان کو ٹک کرنا ہے۔ میں اگزامپل کے طور پہ آپ لوگوں کو ایک بتا دیتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا ہے مٹی سے، آگ سے، نور سے، پانی سے۔ ہم نے اس سبق کو پڑھا اور اس سے ہمیں پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے، تو میں نے دیکھیں جیسے نظر بھی آ رہا ہے، میں نے نور کو ٹک کیا ہوا ہے، آپ لوگوں نے بھی اپنے پین کے ساتھ نور کو ٹک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح آپ نے یہ سارا پیج آپ نے خود کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہر حکم مانتے ہیں کون؟ انسان، حیوان، جن یا فرشتے؟ فرشتوں کی تعداد کا علم کس کو ہے؟ اللہ تعالیٰ کو، انبیاء کرام کو، اولیاء کو، جنات کو۔ ان میں سے جو بھی ٹھیک آپشن ہوگا آپ لوگوں نے خود ان کو حل کرنا ہے اور پین سے ان کو ٹک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آ جائیں صفحہ نمبر 14 پر، کتاب صفحہ نمبر 14 پر، یہاں بھی آج کی ڈیٹ آپ سب سے اوپر لکھیں گی، اور یہاں سوال نمبر 2 ہے، کالم الف کو کالم بے سے ملائیے۔ کالم الف میں ہمارے پاس 4 ورڈز ہیں، اور اسی طرح کالم بے میں بھی ہمارے پاس 4 ورڈز ہیں، ٹھیک ہے۔ میں نے دیکھا آپ لوگوں کو نظر بھی آ رہا ہے، میں نے دونوں کے ساتھ نمبرنگ دے دیے تاکہ میچ کرنے میں آسانی ہو۔ سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام، ان کا کیا کام تھا؟ ان کا کام نبیوں کی طرف وحی لے کے آنا تھا، تو آپ نے ایسے ہی رولر رکھ کے پین سے اس کو میچ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام 4 سے میچ ہوگا، بارش برسانا اور روزی پہنچانا ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکنا، حضرت عزرائیل علیہ السلام روح نکالنا،
ٹھیک ہے، آپ نے ان کو اچھے سے نیٹ اینڈ کلین میچ کرنا ہے. ٹھیک ہے، اب آتے ہیں آج کی ڈائری کی طرف کہ آپ نے ہوم ورک میں کیا کام کرنا ہے. ٹھیک ہے، جیسے آپ کو نظر بھی آ رہا ہے، سبق روزہ سوال نمبر 1 اور 2 یاد کریں، یا آپ نے اپنی نوٹ بک سے سبق روزہ کے 2 سوالات یاد کرنے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اس کے ساتھ ناظرہ دیا گیا ہے، سورۃ الماعون عربی کتاب صفحہ نمبر 2 سے یاد کریں. یعنی آپ لوگوں کی بک پر سورہ ماعون موجود ہے، صفحہ نمبر 2 پر آپ لوگ جائیں گی اور وہاں سے آپ نے سورۃ الماعون کو یاد کرنا ہے. یہ ہم ایک دفعہ پہلے بھی کر چکے ہیں، اس لیے آپ لوگوں کو یاد کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی. آئیے میرے ساتھ ایک دفعہ اس کی دہرائی کر لیتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو پڑھنا آ جائے. کتاب صفحہ نمبر 2 سورۃ الماعون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. یہ تو تھی ہماری سورۃ الماعون جس کی 7 آیات ہیں. اس کی عربی آپ لوگوں نے بہت اچھے سے یاد کرنی ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آ گیا ہوگا آپ کو آج کا لیکچر. آپ نے سبق کو اچھے سے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کی ایکسرسائز اور جو ٹیسٹ آپ لوگوں کو دیا گیا ہے اس کو اچھے سے یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.